آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا۔ مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے۔ ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے۔ اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی۔ حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان۔
ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا, حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے, ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے, یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا, یثرب اس کہلاتا, یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا, تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے, تجارت کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں, مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا, اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے, ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے, بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی, اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام, یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے, لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا, لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں, اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ, تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے, اور شوہر کا صدمہ. حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا, اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو. حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں, اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے, بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا. تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے, کبھی شوہر کی قبر دیکھتی, اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں, اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے. اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع ہوئی, طبیعت بدلنا شروع ہوئی, سفر شروع ہوا, یہاں تک کہ مقام ابوا تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی ہمت نہیں رہی. تو ام ایمن سے کہتی ہیں ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں, اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا جو اب بھی ہے, اس پر چڑھتی ہیں. اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا, تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا. حضور کی امی جان لیٹی ہوئی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول 6 سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہیں. کبھی حضور کی امی حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے. حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں, اور حضور امی سے پوچھتے ہیں ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے, بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے, اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں. بس
ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے. اور اللہ اکبر، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، ساری کائنات جس کو پکارتی ہے، اس نے آمنہ کو پکارا ہے. یہ میرے نبی کی ماں کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے. حضرت آمنہ خاتون دیکھتی، حضور کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں، یہ میری آخری ساعتیں ہیں. میرا بیٹا بڑا شان والا ہے، میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو. آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے ڈنکے بجیں گے. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے، ابھی لوگوں کو پتا نہیں کہ اللہ کے رسول ہے. حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے، حضور کی نعت، حضور کی نعت اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. حضور کی نعت سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے. نعت لکھنا یہ حضور کے گھر والوں کا طریقہ ہے. حضور کے گھر سے حضور کی نعت سب سے پہلے نعت حضور کے گھر میں لکھی گئی. یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نعت لکھی، یا حضور کی امی جناب آمنہ نے حضور کی نعت لکھی. اب حضرت آمنہ نے کیا لکھا؟ حضرت آمنہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا. فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا، مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا. ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا؟ وہاب کی بیٹی ہے اس لیے، عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے. کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا. ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے. ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی
मेमन मेरी अम्मी, मेमन ने कहा शहजादे मकाम अब्वा में क़यामत तक तेरी माँ को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। मेमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए। मैं ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई, आमिना की अमानत कहाँ चली गई, आमिना की अमानत कहाँ चली गई। जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम भी मुझे छोड़ करके चली। बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। उम्मे मन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहाँ तक कि हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और माँ की कब्र की तरफ देख। ये माँ है।